مسافر نمبر 90 مسافر قسط نمبر 90 خوف کی لہر میرے پورے بدن کو بے جان کر گئی۔ استاد ببلو میری طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر ٹہلتا ہوا ملغانی کی طرف چلا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے کئی پنجابی فلمیں گھوم گئی۔ ان لوگوں سے بعید نہیں تھا کہ اس لاقانونیت میں لتھڑے ہوئے ماحول میں ویسی ہی بے غیرتی کی داستانیں رقم کرنے بیٹھ جائیں۔ اس علاقے میں عام حالات میں پولیس کسی واقعے یا حادثے کے مقام پر پہنچتے ہی 1.5 سے 2 گھنٹے لگا دیتی ہے۔ اس میلے میں ہونے والے خونریز جشن کے اول تو پولیس تک خبر نہیں پہنچے گی، اور دوم اگر اطلاع پہنچ بھی گئی تو انہیں جفا سے توبہ کرنے تک ہمارا تیا پانچا ہو چکا ہوگا۔ ضلع بھر کی پولیس سردار حیدر خان اور یارن خان پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ میرے دل و دماغ میں آندھیاں چلنے لگی، ہتھیلیاں سلگ اٹھیں، سلاخوں کو تھامے رکھنا محال ہو گیا تو میں نڈھال انداز میں دیوار کی جڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نصف گھنٹے بعد میرے سامنے چائے کا پیالہ رکھ دیا گیا، جسے میں نے بے دھیانی کے عالم میں اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ رات ڈھلنے لگی۔ استاد ببلو نے درست کہا تھا، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور جا کھڑی ہوئی۔ غزالہ کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے لہرا جاتا۔ مجھے اپنی زندگی کے تفکر کا تردد نہ رہا، بلکہ غزالہ کو اغوا کر کے یہاں لائے جانے اور میری موجودگی میں اس کی عصمت دری کا احتمال آگ بن کر رگوں پہ اور دل و دماغ کو جہنم قضا بنانے لگا۔ یارن خان نے جس طریقے سے بخت خان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر مجھے یہاں پہنچایا تھا، اس سے بعید نہیں تھا کہ وہ بخت خان کی حویلی میں پناہ گزین غزالہ کو بھی مکھن سے بال کی طرح نکال لائے۔ حیدر خان اور میاں دلبر حسین اس سے بڑے کمینے تھے، ان سے خیر کی سوا ہر توقع کی جا سکتی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ ان کے نزدیک غزالہ کوئی ایسی حسین لڑکی نہیں تھی، وہ محض مجھے ایذا پہنچا کر اپنی سفلی اور انتقامی طبیعت پر پرسہ دینا چاہتے تھے۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی، ہر کھٹکے پر دل بیٹھ جاتا۔ مبادا کہ غزالہ کو اغوا کرنے والے اسے لینا آئے ہوں۔ صبح کی کرنوں نے جہان پر چھائے اندھیرے کو باطل کر دیا، مگر میری قسمت پر طاری اندھیرے سے چھٹ نہ سکے۔ مجھے ناشتہ کرایا گیا، ٹوائلٹ کی سیر کرائی گئی اور گالیوں کے پرہنگام شور میں کوئی 10-12 مرتبہ کوئی حرکت نہ کرنے کی تنبیہ کی گئی۔ اس دوران جید دولتی باز کی خامخواہ کی 2-4 دولتیاں مجھے اپنے تن بدن پر وصول کرنا پڑی۔ چونکہ میرا دھیان جان لیوا اندیشوں کی طرف مبذول تھا، اس لیے بقول مغلانی میری بہادری کے غبارے سے ہوا نکل چکی تھی۔ اس نے بہت حد تک درست کہا تھا کہ میرے اوسان خطا ہوئے جا رہے تھے۔ پھر جب سہ پہر میں جب 2 چھٹے ہوئے بدماشوں نے چیختی چلاتی غزالہ کو کمرے کے وسط میں لا پٹخا، میری رہی سگی سکت بھی جواب دے گئی۔ میں اتنے زور سے چیخا کہ یوں لگا جیسے میرے پھیپھڑے پسلیاں پھاڑ کر باہر آ گئے ہوں۔ میں نے سردار حیدر خان اور یارن خان کو اپنی پوری آواز کے ساتھ گالیاں دی، جبکہ استاد ببلو اور ملغانی کو برے نتائج کی دھمکیاں دی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا کچھ کہا، کس کس کو مخاطب کر کے گالیاں دی۔ شور سن کر ملغانی بھاگا چلا آیا، اس کے پیچھے پیچھے 2 رتیاں مارنے والا جیدہ بھی کمرے میں داخل ہوا۔ ملغانی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا، ڈپٹ کر بولا، بکواس نہ کر، کتے کے پلے جان سے مار دوں گا اگر ایک لفظ منہ سے نکالا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ میرا ایک ہاتھ آزاد تھا، میں اپنے حواس میں نہیں تھا کہ سوچ بچار کرتا۔ میں نے نہایت برکفتاری سے ہاتھ بڑھایا اور ملغانی کی گردن دبوچ لی۔ میری گرفت اتنی سخت تھی کہ میری انگلیاں اس کے نرخرے میں کھوپ گئی۔ آنے واحد میں اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئی، بیچی بیچی آواز میں بولا، چھوڑ دو۔ میں حلق کے بل چیخا، اپنی انگلیوں میں بدن کی تمام قوت پروتے مغلانی کی بہت قریب ہو گیا۔ ایسے وقت میں غزالہ کو لانے والوں میں سے ایک کی نگاہ ملغانی کے چہرے پر پڑ گئی، اسے سنگینی کا احساس ہو گیا۔ گالیاں دیتا ہوا تیزی سے میری طرف بڑھا۔ میں نے اس کی غفلت اور بڑی خود اعتمادی سے فائدہ اٹھایا اور پاؤں کی بھرپور ٹھوکر اس کی رانوں کے بیچ رسید کی۔ وہ اوہ کی کری آواز نکالتا زمیں بوس ہو گیا۔ جیدے نے خون آشام نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے گن کی نال میری کنپٹی پر رکھ دی۔ استاد، ملغانی کو چھوڑ دو ورنہ۔ میں نے اسے جواب دینے کے بجائے دانت کچکچائے، ہاتھ کو جھٹکا دیا، انگلیاں کچھ اور کھپ گئی۔ غزالہ کو دیکھا، وہ چیخ رہی تھی، آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اسے یہاں لانے والا ایک شخص رانوں کے بیچ اپنے دونوں ہاتھ گھسڑے آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ فرتے تکلیف سے سرخ ہو گیا تھا۔ دوسرا اغوا کار غزالہ کی باہیں مروڑ کر اس کی پشت پر باندھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ملغانی نے بتیری کوشش کی کہ میری گرفت سے نکل جائے۔ اس کے دونوں ہاتھ میری کلائی سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ جان میں مجھ سے کمزور تھا، اس لیے اپنی گردن پوری قوت صرف کر کے میرے ہاتھ سے نہ چھڑا سکا۔ ایسے وقت میں میری کنپٹی پر گن رکھنے والے شخص نے گولی چلانے کے بجائے گن کی نال ہٹائی، نال پکڑ کر ہوا میں بلند کی اور پوری قوت سے گن کا چوبی بٹ میرے سر میں دے مارا۔ یوں لگا جیسے میرے سر کے عقبے حصے پر بم پھٹ پڑا ہو یا میری کھوپڑی کسی بم کی طرح بلاسٹ ہو گئی ہو۔ زوردار دھماکے کے ساتھ میرا ذہن بھگ سے اڑ گیا۔ میری تمام تر سوچیں اسی نقطے پر رک گئی کہ میں نے ملغانی کی گردن پکڑی ہوئی ہے، جسے میں نے مرتے دم تک نہ چھوڑا۔ مجھے اس بات کا ہلکا سا احساس ہوا کہ اس کمبخت نے جان لیوا وار کرنے کے بعد اپنا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ میرے کندھے، بازو اور کمر پر انگنت وار کیے تھے، جن کے نتیجے میں میرا چہرہ خون سے تر ہو گیا، آنکھوں کے آگے خون ہی خون دکھائی دیا۔
چند لمحے یا شاید چند منٹ میں اپنے پیروں پر کھڑا رہا، پھر بے سود ہو کر گر گیا یا کسی طرح لڑک گیا۔ مجھے بخوبی یاد ہے کہ میں نے احساس کی آخری گھڑی تک ملغانی کی گردن نہیں چھوڑی تھی۔ نہ جانے کس پہر میں میرے سر میں درد کی کٹیلی لہر جاگی اور مجھے بیدار کر گئی۔ میں کافی دیر تک خالی ذہنی کسی کیفیت میں پڑا رہا۔ اس دوران میں نے بے ساختہ طور پر اپنی آنکھیں کھولنا چاہی، مگر میری انتہائی کوششیں بھی ناکام رہیں۔ یاد آیا کہ سر سے نکلنے والا خون آنکھوں تک چلا آیا تھا، اب جم گیا تھا یا جمنے کو تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر آنکھوں تک لانا چاہا، ناکام رہا۔ چند لمحوں ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں نہ صرف اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بلکہ پورے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہیں دے پا رہا۔ منہ کھولنے کی کوشش کی تو جمع ہوا خون رکاوٹ بن گیا۔ میں محض اوں کی آواز نکال کر خاموش ہو گیا۔ یہ خیال بڑا روح فرسا تھا کہ میرا دھڑ کام نہیں کر رہا تھا۔ سر میں ہلکے ہلکے دھماکے ہو رہے تھے جن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی درد کی لہریں برداشت کی حد سے باہر تھی۔ میں درد سے لڑتے لڑتے ہار گیا اور پھر گہری نیند یا بے ہوشی میں چلا گیا۔ زخم کے باعث درد کی لہریں اتنی تکلیف رسا تھیں کہ اگر میں بے ہوش نہ ہوتا تو یقیناً تکلیف سے مر گیا ہوتا۔ درد کی ہی کسی لہر نے مجھے پھر ہوش کی وادی میں لا پھینکا۔ میں نے سر کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ سر میں جنبش پیدا ہوئی یا نہیں، میرے حلق سے تکلیف کے مارے چیخ نکل گئی۔ میں اتنے زور سے چیخا کہ میرے ہونٹوں، مونچھوں اور داڑھی کے بالوں میں سوکھے ہوئے خون کی پپڑی ٹوٹ گئی۔ منہ کھل گیا۔ میں پھر چیخا، غزالہ، غزالہ۔ جواب میں غزالہ کی آواز سنائی نہیں دی، بلکہ ایک بھرائی ہوئی سرد آواز کانوں میں پڑی۔ غزالہ کے بچے، میں ہوں تمہارا باپ، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ مجھے اس کی آواز کسی پھٹے ہوئے ڈرم سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ذہن پر تھوڑا زور دیا۔ اس کی آواز کو پہچاننے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ استاد ببلو تھا۔ میں نے کہا، تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا استاد، اور تم لوگوں کو چن چن کر اپنے ہاتھوں جہنم میں ڈالوں گا۔ اس کی کھدری ہنسی میرے کانوں میں پڑی۔ اب تم شاید ساری عمر پر پیروں پر کھڑے بھی نہیں رہ پاؤ گے شہریار۔ تمہیں کہا تھا نا کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو، شاید زندہ بچ جاؤ۔ تم نے مستی دکھائی، اب اپنا برا انجام دیکھنے کے لیے آنکھیں کھول رکھو۔ میں نے اس کی آواز سے اندازہ قائم کیا کہ وہ میرے آزاد ہاتھ کی طرف بیٹھا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا چاہا، مگر ایک آہ میرے حلق سے نکل گئی۔ میری پوری کوشش کے باوجود میرا ہاتھ یا بازو میں ننھی سی بھی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ وہ بولا، تم نے ملغانی کو مار دیا۔ بڑا جیدار سجن تھا میرا، سوروں کو پچھاڑتا رہا مگر نہ جانے کیوں ایک بندھے ہوئے کتے کے ہاتھوں مر گیا۔ تم نے میرا بڑا نقصان کیا ہے۔ کاش موت سے بڑی بھی کوئی سزا دنیا میں ہوتی تو تمہیں وہ سزا دے کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیتا۔ اور خیر، تمہیں زمانے کے لیے عبرت بناؤں گا تو دل میں ٹھنڈ پیدا ہوگی۔ اس کی آواز میں روایتی خنکی کے ساتھ دکھ کی گہری لہریں موجزن تھیں۔ ملغانی کی موت کا سن کر دل میں طمانینت کی لہر دوڑی۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر جمے ہوئے خون کی بدولت پلکوں میں جنبش بھی پیدا نہ ہوئی۔ ایسے میں سر کی ٹیسوں میں اضافہ ہو گیا۔ برداشت کرنے کے لیے ہونٹ بھینچے، دانت کچکچائے، مگر بیشتر میرے حلق سے تیز چیخیں برآمد ہونے لگی۔ ایسے میں غزالہ کی پھٹی پھٹی آواز میرے کانوں میں پڑی، خدا کیتے میرے شہر کو اسپتال گھن ونجو، نہیں تو مار ویسی تحقوق پیدا کرن والے دا واسطہ۔ اس کی آواز میں اس کے دکھ کا تمام تر نوحہ چھپا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کافی دیر سے مسلسل چیختی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا اور آواز مردوں کی طرح بھاری ہو گئی تھی۔ استاد ببلو نے اسے ڈانٹا۔ ایک اور بھاری آواز بھی سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا غلیظ گالیاں بکتے اسے خاموش رہنے کا حکم دے رہا تھا، مگر وہ شاید کسی کی بات سن نہیں رہی تھی، بلکہ یہی جملہ بار بار ادا کی جا رہی تھی۔ پھر ایک زوردار تمانچے کی آواز سنائی دی۔ میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا، اپنی تکلیف بھول گیا، حلق کے بل چیخا، ببلو ملغانی رے تیکو بھی موت کھین ویسی، میں کہیں کو نہ چھڑے سا، ہیک کچھ چن چن بھاڑے دی اولاد۔ استاد ببلو نے میرے چہرے پر زوردار چانٹا رسید کیا۔ میں جس تکلیف سے نبرد و آزما تھا اس کے مقابلے میں یہ بہت معمولی چوٹ تھی۔ میں نے سر جھٹکا، اپنی تکلیف میں اضافہ کر بیٹھا۔ سر میں دھماکے ہونے لگے جنہیں غزالہ کی آواز دبا دی تھی یا بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرے دشمنوں سے یہ بھی بعید نہیں تھا کہ اس کے منہ پر ٹیپ چپکا دی گئی ہو۔ استاد ببلو نے غزالہ کو تھپڑ مارنے والے یا کمرے میں موجود کسی اور شخص کو مخاطب کیا، کوئی کر میں ذرا اس کی آنکھوں پر پانی ڈال، یہ خون صاف کر دے تاکہ یہ اپنا انجام دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ وہ چوہا کمپاؤنڈر ابھی تک نہیں آیا، نہ جانے کہاں مر۔ چند لمحوں چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑے۔ میں نے پلکوں کو حرکت دی مگر ناکام رہا۔ چند چھینٹے مارنے کے بعد کرمے نے ایک کھدرے کپڑے سے میری آنکھیں صاف کی۔ یہ عمل بھی نہایت تکلیف دہ ثابت ہوا۔ رگڑ کر خون صافر کرنے کے مرحلے میں سر دائیں بائیں حرکت کرتا تو موت کا فرشتہ دکھائی دینے لگتا۔ آنکھیں کھلنے تک میری سکت دم توڑ گئی تھی۔ میں خالی ذہنی کی جان کنی میں پڑا، لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس دوران استاد ببلو نے مجھے کیا کہا، میرے ساتھ کیا کیا، مجھے معلوم نہ ہوا۔ جب کافی دیر بعد میرے اوسان بحال ہوئے تو وہ جا چکا تھا۔
میں نے 2-3 بار اسے پکارا مگر جواب نہ ملا۔ غزالہ کو آواز دی تو جواب میں وہ کی آواز سنائی دی۔ جب کھلی آنکھوں میں چھت کو گھومتا ہوا منظر ٹھہرا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں چاروں شانے چت فرش پر پڑا تھا۔ میری آنکھیں چھت کے جو بھی شہتیر اور کڑیوں پر سب تھی۔ میں نے سر کھول کر دیکھ کر غزالہ کو دیکھنے کی کوشش کی مگر سوائے ناقابل برداشت تکلیف کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ دکھائی نہ دی تو اطراف کی دیواریں لاچاری کے سامنے ہتھیار ڈال کر میں نے اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو حرکت دینے کی کوشش کی مگر یہ دیکھ کر میری سانس سینے میں اٹک گئی کہ گردن کے نیچے والا تمام دھڑ بے جان اور مفلوج ہو چکا تھا۔ میں نصف گھنٹہ کے قریب اپنے بے نتیجہ والی جنگ لڑتا رہا۔ بے بسی کے احساس سے میری آنکھیں بھر آئیں، کمرے میں قدموں کی چاپو بھی۔ ایک سے زیادہ آدمی اندر آئے۔ استاد ببلو کی آواز سنائی دی، اس کا زخم دیکھو اور صفائی کر کے پٹی کر دو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کمپاؤنڈر کو لے آیا تھا۔ میں نے کہا جانے دو استاد، جب مجھے مرنا ہی ہے تو پھر یہ تکلیف کیوں کر رہے ہو؟ ڈریسنگ کی تکلیف تو نہ دو۔ اس کا فرونی کہکا میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح پڑا۔ نہیں جانی، تمہیں ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے۔ بڑے خان کا حکم ہے کہ کھیل کے آخری بازی تک تمہاری آنکھیں کھلی رہیں اور تمہارا دماغ پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرتا رہے۔ اسی لمحے مجھے نکیلی مونچھوں والے جوان سال کمپاؤنڈر کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ جھک کر میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ شاید اس نے میری نبض بھی چیک کی۔ وہ پختہ کار ہنرمند نہیں تھا۔ میری حالت دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور سراسیمگی پھیل گئی۔ تھوک نکل کر بولا، صاحب اس کو نشتر ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، زخم بہت گہرا ہے، اسے کہیں نہیں جانا، تم اپنا کام کرو اور چلتے بنو۔ ببلو نے قدرے سختی سے کہا۔ میں نے کہا ڈرو مت، خون صاف کر کے پٹی کر دو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس دوران اس نے کوئی چیز میری کلائی پہ ماری پوچھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے آنکھوں سے نہیں کا اشارہ کیا۔ اس نے پھر کسی عضو پر ٹھوکر ماری پوچھا۔ میرے انکار پر اس نے کہا پیروں کو حرکت دو۔ میں نے کہا فضول کوشش مت کرو، جو کہہ رہا ہو وہی کرو، میرا تمام دھڑ سن ہو چکا ہے، مفلوج ہو چکا ہے۔ میری بات سن کر استاد ببلو جلدی سے مجھ پر جھکا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کمپاؤنڈر نے کسی کے آنے سے مجھے پہلو کے بل لٹایا اور نہ جانے میرے زخم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ صفائی بھی کیا نہیں، البتہ پٹی باندھ دی۔ فارغ ہو کر استاد ببلو سے مخاطب ہوا، لگتا ہے اس کے بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے، یہ دیکھیں ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ ہاں اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ بات کرنے کے دوران اس نے شاید میرا بازو ہلا جلا کر دیکھا تھا، اس لیے اپنی تشکیک آمیز رائے پر فیصلہ کن نتیجہ چپکا دیا ہے۔ استاد ببلو نے کہا نو ٹینشن، اگر ممکن ہے تو اس کے بازو کی ہڈی کو سیدھا کر کے پٹی باندھ دو۔ کمپاؤنڈر میرے پہلو میں بیٹھا اپنے ہنر کو آزماتا رہا۔ کافی دیر بعد اس اپنے کام کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور ببلو کے کسی کارندے کے میت میں کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد استاد ببلو نے مجھے اپنے ہاتھوں پانی پلایا، اٹھا کر بٹھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا تو اس نے کرمے کو آواز دے کر پاس بلایا۔ دونوں نے مل کر مجھے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ درد کی ناقابل برداشت ٹیسوں میں کچھ کمی آئی تو میں نے عین سامنے والی دیوار کی جڑ میں غزالہ کو گٹھڑی کی صورت میں پڑے دیکھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بے دردی سے باندھے گئے تھے، منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا، لامحالہ طور پر اس کے منہ میں کپڑے کا گولا بھی ٹھونسا گیا ہوگا۔ میں نے کراتے استاد ببلو سے کہا اس کا منہ کھول دو۔ اس نے لیت و لال سے کام نہیں لیا بلکہ ہاتھ کے اشارے سے کرمے کو غزالہ کی طرف بھیج دیا۔ وہ کپڑا کھولنے لگا۔ استاد ببلو نے جستی گلاس کا پیندہ میرے ٹخنوں پر 2-4 مرتبہ مارا اور میرے تاثرات میں تبدیلی کا جائزہ لیا۔ تعصب بھرے لہجے میں بولا، یار تم تو واقعی اپاہج ہو گئے ہو، ٹوائلٹ کیسے جاؤ گے؟ یہ مجھ پر پڑنے والی مصیبت کے مقابلے میں بہت معمولی سا واقعہ تھا۔ میں نے آنکھیں موندی پوچھا، ملغانی واقعتاً مر گیا ہے؟ وہ سانپ کی طرف پکارا، تو کیا میں نے بکواس کی ہے تم سے؟ غزالہ کی زبانبندی ختم ہو گئی تو پھر وہ دریدہ آواز میں چلانے لگی، شہرے تو ہوش وش سے ہے نا؟ میرا دل بھر آیا۔ اس کی حالت زار دیکھنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں تم فکر نہ کرو، اوپر والا ہماری مدد کرے گا۔ یہ کون لوگ ہیں اور ہماری ان سے کیا دشمنی ہے؟ انہوں نے تمہیں کیوں مارا؟ ان سے کیا دشمنی ہے؟ انہوں نے تمہیں کیوں مارا ہے؟ وہ پاگلوں کو سے انداز میں مجھ سے دریافت ہونے لگی۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کی، ببلو سے پوچھا، استاد میں کتنے دیر بے ہوش رہا ہوں؟ لگ بھگ 24 گھنٹے، کل سحر سے اب تک۔ استاد ببلو شاید اپنے دیرینہ رفیق ملغانی کی موت سے دل برداشتہ تھا یا کوئی اور بات تھی، اپنے مخصوص انداز سے خاصا ہٹا ہوا اور منتشر معلوم ہو رہا تھا بولا، میں نے اپنے طور پر پروگرام بنایا تھا کہ خانزادوں کو سمجھا بجھا کر تمہاری جابخشی کرا دوں گا، تمہاری منگیتر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ویسا نہیں ہونے دوں گا، مگر تمہاری حماقت نے نہ صرف ریاض ملغانی جیسے قیمتی آدمی کو موت کے گھاٹ سلا دیا بلکہ اپنا تیا پانچا بھی کرا لیا۔ اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اسے بنظر احتیاط دیکھا کہا، استاد سچ بتاؤ کہ تم نے ابھی جو کچھ کہا اس میں کوئی صداقت بھی ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے تم سے ہمدردی ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا مگر تم نے اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی مار لی ہے، اور ہاں
تمہاری ناگفتہ حالت زار کے سبب ہونے والا جشن آج رات منایا جا رہا ہے۔ ابھی 4 بجے ہیں، 8 بجے جب رات شروع ہوگی تب تمہاری بربادی کا کھلا تماشا بھی شروع ہو جائے گا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں وقتی طور پر بھول گیا تھا کہ مجھے کس قیامت کے دہانے پر لا کھڑا کیا گیا تھا۔ میں نے منت آمیز لہجے میں کہا، استاد مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، میں مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا، ہر انسان کی طرح، مگر خدا کے لیے مجھ پر ایک احسان کرو، اسے یہاں سے فرار کرا دو، نور پور پہنچا دو۔ میں اس کی ذات پر اٹھنے والی انگلی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ صرف مجھے بلکہ یارن خان اور حیدر خان کو بھی اس بات پر یقین ہے کہ تمہیں اپنے زخموں سے زیادہ اس کڑی سے چھیڑ چھاڑ کا دکھ زیادہ ہوگا۔ کاش میرے بدن میں سکت ہوتی تو میں تمہارے پاؤں بھی پکڑ لیتا، تمہاری منت سماجت کر لیتا، خدا کے لیے اسے یہاں سے نکال دو۔ میری آواز بھر گئی، نہیں جانی، ڈور کا یہ سرا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بڑا خان ریاض ملغانی کی ناگہانی موت پر بہت مشتعل ہے، وہ میری کوئی غلطی یا کوتاہی برداشت نہیں کرے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کسی طرح میڈم شکیلہ کو اطلاع کر دو۔ وہ استہزائی انداز میں ایسا بولا تاکہ اپنی موت کا سامان اپنے ہاتھوں کر لوں۔ نہیں، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ اس کی مسکراہٹ میں زہر گھل گیا۔ تم اب شاذور نہیں رہے، اپاہج گھوڑے بن چکے ہو جسے اس کا مالک بھی گولی مارنے پر مجبور ہوتا ہے۔ میں نے اتنی زور سے آنکھیں بھینچی کہ سر کے اخری حصے میں درد کی کٹی لہر جاگ اٹھی، رکے ہوئے آنسو نکل پڑے جنہیں استاد ببلو نے بڑی نرمی سے پوچھ ڈالا۔ کہا، جانی یوں نہیں، مصیبتیں مردوں پر آتی ہیں اور مرد بہادری اور سینہ زوری سے مقابلہ کرتے ہیں، رونا عورتوں کا کام ہے۔ اپنی بے داغ بریو سٹوری پر بزدلی کے آنسو کے داغ مت لگاؤ۔ میرے بدن کی تمام تر شکست کی میری آواز میں بھر آئی۔ استاد، انسان کی غیرت پاش پاش ہو جائے تو اس میں اور لاچار عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اگر تم لوگوں نے اسے نہ اٹھایا ہوتا، میری آنکھوں کے سامنے نہ لایا گیا ہوتا تو دیکھتے، میں ہنس کر موت کو گلے لگا لیتا۔ آنسو تو کیا، میرے لہجے میں ہلکی سی نقاہت بھی نہ اترتی۔ اب بھی آزمانا چاہو تو آزما لو، اسے واپس بھیج دو اور میری مردانگی کے امتحان لو۔ سی تک نہیں کروں گا، خواہ جسم کے ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں۔ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا، نیم آزردگی سے مسکرائے بولا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میروشا بڑا آدمی ہے، گرو استاد ہے، اس کے ہاتھ کا چنڈا ہوا شخص عام نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں تمہیں پیا جی کو بھی، اور ہاں شہرے، تم جس دکھ سے آج رات گزرنے والے ہو، میں اس دکھ سے اپنے لڑکپن میں گزرا تھا۔ تب سے آج تک میں کسی ایک لمحے میں بھی چین کی سانس نہیں لے پایا۔ خون سے کھیلتا ہوں مگر تنہائی میں اپنے آنسو سے ہار جاتا ہوں۔ وہی انتقام زمانے سے لیتا آ رہا ہوں، مگر چاہتے ہوئے بھی تمہیں اس عذاب سے نکال نہیں سکتا۔ خان آج تک میری سبھی مانتا آیا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں تمہاری ایک نہیں سنے گا۔ کوشش کر دیکھو، میں نے درد آمیز لہجے میں کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا، میں نے انکار کر دیا۔ وہ غزالہ پر اچڑتی ہوئی نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے غزالہ کو دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے مردوں کی طرح پڑی تھی۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، ایک گال پر انگلیوں کے نشانات سب تھے، بال کھلے ہوئے، لباس 2-3 جگہوں سے پھٹا ہوا تھا، جبکہ جسم گٹھڑی کی صورت فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے پکارا، اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی، خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتے بولی، شہرے اب کیا ہوگا؟ میں جانتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا، سونے رب سے دعا کرو، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمیں زندہ چھوڑیں گے۔ کہا نہ دعا کرو، تمہیں بڑی بے دردی سے ان کمینوں نے مارا ہے میری نظروں کے سامنے، ہائے ان بے غیرتوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ مگر شہرے، تم اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ سب مل کر بھی تمہارے ہاتھ سے اس کی گردن نہ چھڑا سکے؟ تم بے ہوش ہو گئے پھر بھی، اور جب انہوں نے تمہارا ہاتھ ہٹایا تو تب وہ مر چکا تھا۔ ہائے مجھے بخار ہو گیا ہے شہرے، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ تمہیں بہت درد ہوگا سر میں، ہے نا؟ وہ سرائکی میں بڑے بے ربط انداز میں بولے جا رہی تھی، مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر تک بے لاگ بولتی رہی، پھر شاید تھک گئی، بولی، تم بول کیوں نہیں رہے، کیا ہوا؟ میں نے اسے دلاسا دیا، خود پر قابو پانے کا کہا، پوچھا، تم ان لوگوں نے کیسے اغوا کیا؟ اس نے بتایا کہ وہ بخت خان کے گھر سے نکل کر حیات خان کے گھر جا رہی تھی۔ حیات خان کسی کام سے بلایا تھا۔ جو ہی گلی میں نکلی، سردار بہرام خان کے دائرے کے باہر کھڑی ہوئی سرخ رنگ کی کار سٹارٹ ہو کر اس کے برابر میں آ گئی۔ 2 آدمی برکتاری سے نکلے جنہوں نے اسے آنند فانند بوجھ کر کار میں ڈال لیا۔ جب تک وہ معاملے کو سمجھتی، کار حیات خان کے دائرے کا موڑ کر بخش لوہار کی دکان عبور کر چکی تھی۔ اسے چیخنے چلانے یا مزاحمت کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اسے نورپور سے نکال کر سیدھا یہاں لا پھینکا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں کار میں ڈالتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ گلی خالی نہیں تھی، اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ میں اس طرف دھیان نہیں دے پائی کہ کس نے مجھے اغوا ہوتے ہوئے دیکھا تھا یا نہیں۔ اس نے بتایا، میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ
بخت خان تب سے غائب تھا جب سے مجھے یارن خان کی حویلی لینے کے لیے گیا تھا۔ اس کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ بخت خان کی بیوی یارن خان کے پاس خود چل کر گئی تھی۔ اس سے اپنے خان کے بارے میں پوچھا تھا تو جواب ملا کہ وہ شہریار کو اپنے ساتھ لے کر اس کی حویلی سے چلا گیا تھا۔ کہاں؟ اس سوال کا جواب یارن خان نے لا علمی کی صورت میں دیا تھا۔ بخت خان کی بیوی نے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی تھی۔ پولیس آئی، یارن خان کی حویلی کی تلاشی لینے گئی، کچھ نہ ملا۔ ادھر ادھر گاڑیاں دوڑائی گئیں۔ نورپور والوں اور پولیس کے اہلکاروں کو نہ بخت خان ملا اور نہ ہی میں، نہ انہوں نے بخت خان کی بیوی کے ایما پر اور اصرار پر یارن خان کے خلاف پرچہ درج کیا۔ اس نے مجبوراً عدالت کا رخ کر لیا تھا۔ میں نے کھالے اور بخشو لوہار کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یارن خان نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر دوبارہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ لے کر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جان بچی سو لاکھوں پائے گا ورد کرتے ہوئے گھر پہنچ گئے تھے۔ غزالہ نے منت سماجت کر کے کھالے کو میری تلاش پر روانہ کر دیا تھا۔ کھالا لوٹ کر نورپور نہیں گیا تھا، بیچارہ مجھے تلاش کرتا پھر رہا ہوگا۔ اچانک امید کا ایک دیا میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو گیا۔ کھالا کہ میری تلاش میں نکلا تھا تو مایوس ہو کر میڈم شکیلہ کے پاس ضرور پہنچا ہوگا۔ میڈم کو اگر بھنک مل گئی کہ میں مصیبت میں ہوں، یارن خان کی قید میں ہوں، تو بجلی کی تیزی سے میرا سراغ لگا کر مجھ تک پہنچ جائے گی۔ میں جب سے یہ مقید تھا، یہ پہلی امید کی کرن تھی۔ غزالہ اور میرے بیچ ایک چارپائی کا فاصلہ حائل تھا۔ میں نے اسے بغور دیکھا، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے مگر مجھ تک پہنچ سکتی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ چند لمحے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر میری طرف کروٹیں لینے لگی۔ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، مگر گھسٹ کر یا کروٹیں بدل کر مجھ تک پہنچ سکتی تھی۔ اب تک یہ خیال نہ آیا تھا، نہ مجھے۔ جب وہ میرے قریب پہنچی تو اس نے سسک اپنا چہرہ میرے گھٹنوں پر ڈال دیا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی رسیاں دیکھی سے کہا، اپنے ہاتھ میرے منہ تک لانے کی کوشش کرو۔ اس نے اپنے عقب میں بندھے ہوئے ہاتھ میں بڑی تگ و دو کے بعد میرے لبوں تک پہنچائے۔ دانت سے گرے کھولنا مشکل کام تھا، مگر میں نے اپنی تکلیف برداشت کر اس کے ہاتھوں کی مشکیں کھول دی۔ اسے اپنے بازو پھیلائے مجھ سے لپٹ گئی، ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ میں نے کہا، رو کر میرا حوصلہ پست نہ کرو، بلکہ اپنے پیروں کی رسیاں کھول دو۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی، پیروں کی رسیاں کھولنے کے بعد پنڈلیاں سہلانے لگی، پھر ایک جھٹکے سے میری طرف آئی، میرا بازو تھام کر دیوانہ وار چومنے لگی۔ دیوار تھام کر کھڑی ہوئی اور میرے سر کا زخم دیکھنے لگی، پوچھنے لگی، تم کیا کہہ رہے تھے کہ تمہارا جسم مفلوج ہے، سچ؟ میں نے ہولے سے سر ہلایا، کہا، کمپاؤنڈر کہہ رہا تھا کہ میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ ہڈی ٹوٹنے سے بہت درد ہوتا ہے، مگر مجھے احساس تک نہیں ہو رہا۔ کہنے کو تو میں سب کچھ تو کہہ دیا، مگر اندر سے دہل کر رہ گیا۔ یقیناً میرے دماغ میں کوئی خطرناک چوٹ آئی تھی جس سے میرے حرام مغز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر منور علی شاہ سے سن رکھا تھا کہ حرام مغز یا ریڑھ کی ہڈی کے اوپر والے حصے کی نظام میں گڑبڑ کی وجہ سے انسان کا دھڑ مفلوج ہو جاتا ہے۔ کم و بیش یہی کیفیت من کا ٹوٹ جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شاہ جی نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ ایسے مریض مر جاتے ہیں، بچ جانے والوں کی تعداد محض 10-12% ہوتی ہے۔ دماغی چوٹ کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ میں بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا، جہاں سے بچ نکلنے کی صورت میں بھی زندگی کے محض 10% امکانات میرے پاس تھے۔ اگر کسی جدید ترین ہاسپٹل تک پہنچ جاتا، یہ بھی ممکن تھا کہ زندگی کی بقیہ غیر معینہ مسافت میں بیڈ پر چت لیٹے ہوئے گزار دیتا۔ ایک لمحے کو میرا ذہن تاریکی کی جبیں چادر میں لپٹ گیا۔ میں نے اپنا سر جھٹکا، اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، غزالہ، مجھے یقین ہے کہ ہم اس مصیبت سے زندہ سلامت نکل جائیں گے۔ پریشان ہونے کے بجائے تم حوصلہ رکھو اور مجھے بھی حوصلے میں رکھنے کی کوشش کرو۔ وہ گھٹنوں میں سر ڈال کر سسکنے لگی۔ وہ ایسے نامساعد حالات سے زندگی بھر میں گزری تھی، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لائق نہیں تھی۔ میں نے اسے کچھ دیر رونے دیا۔ جب غبارے جاں تحلیل ہو گیا تو گمسم بیٹھ کر میری ٹانگیں دبانے لگی۔ اسے میرے پیروں کے تلوے اور ہتھیلیوں کو سہلایا، اپنی قمیص کے پلو سے میرے چہرے پر جمے خون کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ میری نشاندہی پر اس نے میرے جسم سے لپٹی زنجیروں کو ہلا جلا کر دیکھا، کھولنے کی اپنی سی کوشش کی، مگر بھاری قفل اس سے نہ ٹوٹنے والے تھے اور نہ کھلنے والے تھے۔ کمرے کی دیوار میں موجود الماری میں سلور کا جگ اور گلاس دھرا تھا۔ اس نے پانی پیا، مجھے بھی پلایا اور تھک کر میری گود میں سر رکھ کر پہلو کے اوپر لیٹ گئی۔ وہ جاگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں بند تھیں، لب لرز رہے تھے، دل دل میں کوئی وظیفہ کر رہی تھی یا خدائے بزرگ و برتر سے اپنی اور میری سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ میں ایک ٹک دیکھتا رہا۔ بہت زیادہ نقاہت کا اثر تھا، دماغی کمزوری لاحق تھے، کچھ اور تھا۔ میری آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی، ذہن پر غنودگی چھانے لگی۔ میں نے نیند سے دامن چھڑانا چاہا مگر ناکام رہا۔ چند لمحوں میں ہی دنیا ماہویہ سے غافل ہو گیا۔ سچ کہتے کہ نیند تو سوری کے گھاٹ پر آ جاتی ہے،
وقت اپنی سرمست چال سے ناک کی سیدھ میں گامزن تھا۔ میری آنکھ دروازے کی پرانی طرز کی بھاری کنڈی تاک پر گرنے کی آواز سے کھلی۔ میں چند لمحوں تک خالی نظروں سے سامنے والی دیوار کو گھورتا رہا۔ جھولی میں غزالہ کا چہرہ دکھائی دیا تو تمام سچویشن دل و دماغ پر آشکار ہو گئی۔ وہ جاگ رہی تھی اور مجھے خالی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ دروازہ استاد ببلو نے کھولا تھا۔ وہ میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ننھا سا پسٹل دبا ہوا تھا۔ غزالہ کو میری گود میں آزاد پڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرانی رچ گئی۔ پھر اس کی نظریں فرش پہ پڑی، رسی پر پڑی۔ زیر لب کچھ بڑبڑائے، پھر مجھے مخاطب کر کے بولا، کیا حال ہے جوان؟ میرا حلق خشک ہو رہا تھا، ہونٹ بھاری بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ شاید آنکھوں کے ارد گرد کا ماس سوجن پکڑ گیا تھا کیونکہ آنکھیں بھی صحیح طور پر کھل نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہوں۔ میرے عقل میں کھلی کھڑکی کے راستے مختلف آوازیں کمروں میں پہنچ رہی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ شاید 8 بج چکے تھے۔ میرا مقتل سجایا جا رہا تھا یا سج چکا تھا؟ میرا انتظار کیا جا رہا تھا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ استاد ببلو کی بھاری مگر سرد آواز میرے کانوں میں پڑی۔ تمہارے شایع نشان انتظامات کرنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے۔ 8 بجے محفل سجانے کا ارادہ تھا، 9 بج گئے۔ ابھی 2-4 کام باقی ہیں، پھر تمہارے طلبگاروں کو مدعو کیا جائے گا۔ میرے دل و دماغ میں وحشت بھر گئی، آنکھیں سلگ اٹھیں۔ میں نے اپنی پوری توانائی صرف کر کے اپنا ہاتھ غزالہ کے ہاتھ پر رکھنا چاہا، شاید اسے تھام کر محفوظ کرنا چاہتا تھا، مگر میرے اعصاب میں رائی بھر تحریک پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے ہونٹ کھینچ لیے کہا، استاد بہت ہی برا کر رہے ہو تم لوگ۔ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا، لبوں پر زہریلی مسکراہٹ سجائی اور کہا، رنگو کسائی نے بھی یہی ڈائلاگ مارا ہوگا تم سے، اس کنجری میڈم سے زندگی کی بھیک مانگی ہوگی، مگر تم لوگوں کو اس پر ذرا ترس نہ آیا ہوگا، نہ ہی تم اپنے انجام کا فکر لاحق ہوا ہوگا، ہے نا؟ آج بھی وہی منظر سجا ہے۔ تم ہمیں ہمارے انجام سے خبردار کرو، منت سماجت کرو، کچھ نہیں ہونے والا۔ تمہاری منگیتر کو تماشا بننا ہے، سو بن کر رہے گی۔ تمہیں مرنا ہے، سو تم مر کر ہی یہاں سے نکلو گے۔ کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ہم نے کون سی نیکیاں کی ہیں، کون سی اچھائیاں برتی ہیں دنیا کے ساتھ؟ ہمیں کیوں توقع ہو کے ہمارے جنازے پڑھائے جائیں گے، ہماری میتوں پر ماؤں بہنوں کے بین ہوں گے۔ اپنی کاش کی فصل ہم کاٹیں گے جس طرح تمہیں آج کاٹنی ہے۔ اس کی بے تاثر آواز میں موت کی کئی خونی اشتہار مخفی تھے۔ میں نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، ارادہ کر لیا کہ اس سے خیر کی خیرات نہیں مانگوں گا۔ اس گھڑی میں نے اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کیا تھا جتنا زندگی کی کسی بھی لمحے میں نہیں کیا تھا۔ میرے بدن سے لپٹی ہوئی آہنی زنجیریں بے معنی تھیں۔ اگر وہ کھول بھی دی جاتی تو میں 1 ملی میٹر بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ میں سنگ دلی سے طے کر چکا تھا کہ مجھ پر لگنے والی سر کی چوٹ کا نتیجہ میری موت کی صورت میں نکلنے والا ہے۔ کل مروں یا آج، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ البتہ میرا دل بار بار غزالہ کے ساتھ ہونے والی متوقع درندگی سے کانپ اٹھتا تھا۔ یہ خیال بڑا لرزہ خیز تھا کہ اسے میری آنکھوں کے سامنے درندے اپنی حوث کی آگ بجھانے کے لیے تختہ مشق بنائیں گے۔ استاد ببلو نے اپنے ایک کرندے کو بلا کر کھانا اور چائے لانے کا حکم دیا۔ چند لمحوں میں کرندہ چینک 2 پیالے اور بڑی سی چنگیر میں کھانا رکھ کر لے آیا۔ استاد ببلو کے اشارے پر اس نے تمام چیزیں غزالہ کے سامنے رکھ دی اور الٹے قدموں چلتا ہوا دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ استاد کی بھاری آواز سنائی دی، اے لڑکی، خود بھی کھاؤ اور اپنے یار کو اپنے ہاتھوں سے آخری کھانا کھلا دو۔ خالی پیٹ ہونے کے باوجود مجھے کھانے کی احتجاج نہ تھی، غزالہ کو بھی طلب نہیں تھی، مگر استاد ببلو کے اصرار پر ہم نے چند لقمے زہر مار کیے، پانی پیا اور چائے کا ایک ایک پیالہ شکم میں اتارا۔ اس دوران وہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ میرے پاس اس کی کسی بات کا جواب نہیں تھا کیونکہ میرے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے، سائیں سائیں کی آوازیں گونج رہی تھی، دل میں کسی انہونی کے رونما ہونے کی دعا کیے جا رہا تھا۔ انہونی وقوع پذیر نہیں ہوئی بلکہ پستول انگلی میں گھمائے استاد ببلو کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھوں سے کھانا لانے والے دبلے پتلے کرندے کو کوئی حکم دیا۔ اس نے رخ پھیر کر سین میں کھڑے اپنے ساتھی کو آواز دی۔ کرما اور دولتیاں جھاڑنے والا جیدہ چند لمحوں بعد کمرے میں کھڑے تھے۔ استاد ببلو نے کہا، اس لڑکی کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جاؤ، اسے فٹافٹ تیار کر دو۔ غزالہ کا رنگ سفید ہو گیا، ہکلا کر بولی، شہرے، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کہ مصداق۔ بھی حالت دیگرگو ہو گئی، آنکھیں ساکت ہو گئیں۔